بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ روایت کہتی ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آیا تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہو جو ناواقف ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے فرد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعامات اکرامات سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد چھوڑنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی ثقافت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی ثقافت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت ترین ہے، جو اس کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ بس حاتم طائی اور اس گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی ثقافت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور عزیز ایک بارفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لو۔ اگر وہ گھوڑے کا اصرار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلتا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان نواز کی مہمان نوازی تو دور کنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور تواضع اور آرام اور آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت کھا کے مہمان خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکن کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چلی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے درمیان وزیر نے مہمان نوازی کا شکر ادا کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کا گھوڑا کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نذر کر دیں۔ یہ بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں رہا۔ پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برس رہی تھی۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور مانگ سکتا، لہٰذا میں نے اپنا گھوڑا کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا دیا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی ثقافت کی بڑی تعریف کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔